میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا تو پوچھا ثوبان کیا بات ہے, کچھ گھر میں جھگڑا ہو گیا, طبیعت خراب ہے, کیوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ قربان جائیے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا, اور وہ خیال یہ ہے کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھتے تو چین نہیں ملتا. جنت میں آپ کہاں ہوں گے, ہم کہاں ہوں گے, اگر وہاں آپ کا دیدار نہ ہوگا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بس اس عشق کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مولا کو ان کی ادا پر پیار آ گیا, فوراً جبریل امین کو بھیج دیا اور فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ کل بروز قیامت انہیں نبیوں کا ساتھ عطا فرما دے, ساتھ عطا فرما. تو صحابی کی تمنا ہمیشہ حضور کے قدموں میں رہنے کی رہی, حضور کے قدموں. اور آج یہ امت جو تباہ ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنا فاصلہ حضور سے بڑھتا گیا یہ قوم تباہ ہوتی گئی. اور جب تک یہ قوم حضور سے قریب تھی کسی کی مجال نہ تھی کہ رسول اعظم کے جانثاروں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے, اس لیے کہ آپ دیکھیں نا, شیر ہو یا پہاڑ ہو یا زمین ہو یا جانور ہو, کسے باشد, جب کوئی کہہ دیتا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں تو سب کے سب راستہ دیتے نظر آ جاتے تھے. یہ پوزیشن تھی. تو یہ جو مغرب کی پالیسی ہے کہ اس قوم کو مارنا ہو تو پہلے حضور سے دور کرو, اور انہوں نے کیا, اور اتنا حضور سے دور کر دیا, اتنا حضور سے دور کر دیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب نہ کوئی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے, نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جینے کی تمنا رکھتا ہے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے کا سلیقہ ہے. محبت بسی ہے تو صرف دنیا 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 دنیا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ایک چیز سمجھ میں آئی, اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, اس کی پکڑ سے بچنا ہے, اس کے قہر سے بچنا ہے, تو حضور سے قریب ہو. اب قریب کیسے ہوں گے؟ غور سے سنیے گا. قریب کیسے ہوں گے؟ آپ کہیں گے ہم کیسے قریب ہوں, ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہیں, کیسے قریب ہوں؟ بہت کرم فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بہت کرم فرمایا. فاصلہ تو ہمارے لیے, حضور کے لیے کیا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں. ادھر تم کثرت سے درود پڑھو, حضور کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا. پڑھا کرو, کثرت سے درود پڑھا کرو, سرکار کا قرب نصیب ہوگا. اور دین کا کام کرو, سرکار کا قرب نصیب ہوگا. تلاوت قرآن کرو, سرکار کا قرب نصیب ہوگا. اور بہت زیادہ قرب چاہیے. اور واقعی اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے تو سنیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کا دل سرکار سے قریب ہونے کا ہے. عمل مشکل ہے, تکلیف دہ ہے, لیکن تڑپ اور عشق سچا ہوگا تو کوئی مشکل نہیں. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا, خواجہ صاحب, صحابہ کتنے خوش نصیب تھے. تو خواجہ صاحب نے کہا کیسے؟ کہا وہ اٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے, بیٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے, سنتے تھے تو حضور سے سنتے تھے.
کتنے خوش نصیب تھے کہ صبح بھی حضور کے قدموں میں، دوپہر بھی حضور کے قدموں میں، اور نماز بھی حضور کی اقتداء میں ادا کرتے تھے. کتنے خوش نصیب تھے صحابہ. اب خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، کیا تو بھی حضور کے قریب ہونا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ تیرا وقت بھی حضور کے ساتھ گزرے؟ جملہ دیکھیے، تیرا وقت بھی حضور کے ساتھ گزرے، کیا تو یہ چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زمانہ گزر چکا، اب میں حضور کے ساتھ وقت کیسے گزار سکتا ہوں؟ کہا بالکل گزار سکتا ہے. کہ حضور بتائیے کیا طریقہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جو دن بھی تیرا گناہ صغیرہ سے بچنے میں گزر جائے، سمجھ لینا وہ دن تیرا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ گزر گیا. تو حضور کے قریب ہونا ہے تو گناہوں سے بچو. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر جب بنا کر کے بھیجا، جب رخصت کر رہے تھے تو سرکار نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ اب تمہاری ہماری ملاقات زمین پر نہیں ہوگی. تو رونے لگے، وہ بہت روئے. تو سرکار نے فرمایا کیا معاذ تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ وہاں تم مجھ سے قریب رہو، تم چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے فدا کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، ہاں میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ سے قریب رہو. سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے. تقوی اختیار کرو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جب گناہ کرتے ہو تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کا قرب کہاں سے نصیب ہوگا؟ وہ تو سید المعصومین ہیں، ان کا قرب تو گناہ سے بچو تو ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ نہیں ہے کہ کرامتیں دکھائیں، بلکہ قرآن نے مینشن کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو عاشق رسول ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، در حقیقت وہی